بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صلوات. سورہ مبارکہ آل عمران کی 2 آیتیں میں نے پڑھی ہیں، 102 اور 103 نشانوں پر موجود آیات. خالق کا کلام قرآن اور مخلوق کا کلام نہج البلاغہ، یہ 2 ایسے کلام ہیں جو وقت کے محتاج نہیں ہیں. میں قرآن اٹھا کر دیکھوں یا نہج البلاغہ، یہ دونوں میری امامت کرتے نظر آتے ہیں. بھائی میں اور آپ تو سورج کو دیکھ کر چلتے ہیں نا، سورج علی کو دیکھ کے چلتے ہیں. جب بھی میرے مولا کا کلام اٹھا کر دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے جیسے آج علی ہم سے بات کر رہے ہیں. میں ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں، میری منزل یہ نہیں ہے. وہ کوئی اور ہوں گے جو مر گئے. میں جس علی کے دروازے پر بیٹھا ہوں اسے علی نے ہماری زندگیوں کے لیے خلق کیا. بھئی یہ حدیثیں اور آیات بہت سی ہیں جو ہمیشہ اس کے ترجمے پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے. ہمیشہ ایک ہی ترجمہ جو چلا آ رہا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ اس وقت کے حساب سے وہ ترجمہ ٹھیک رہا ہوگا، لیکن بہت سی چیزیں ہم پر روشن ہوئی ہیں تو ترجمہ بھی اس حساب سے دوبارہ تجدید نظر ہونا چاہیے. مثلا بہت مشہور ایک حدیث ہے، ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. سب یہی ترجمہ کرتے ہیں نا، یہی ترجمہ ٹھیک نہیں ہے. حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی فرما رہے ہیں حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. جنت میں چلے جاؤ تو 2 سردار ملیں گے جسے حسن و حسین کہتے ہیں. یعنی نبی یہ فرما رہے ہیں کہ حسنین مردوں کے سردار ہیں. سامنے کی عربی ہے، سادہ زبان میں سرکار نے بات فرمائی ہے. حضرت فرما رہے ہیں ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. حسن و حسین جوانان اہل جنت کے سردار ہیں، اور اہل جنت ہونے کے لیے مرنا ضروری نہیں ہے. آج اہل جنت ہو جاؤ، حسنین آج سردار ہیں. سیدہ شباب اہل الجنہ سرکار نے فرمایا ہے. تو ترجمے میں بھی کیوں اہل جنت نہیں کرتا ترجمہ؟ ترجمے میں تو میں سیدھا سیدھا کہتا ہوں جوانان جنت کے سردار ہیں. ایک ایسی حدیث میرے مولا علی کا فرمان بڑا مشہور، لو خنیت لی الوسادہ، اگر مجھ علی کے لیے مسند قضاوت کو بچھا دیا جائے، لفتحت اہل تورات بتوراتہم، میں تورات والوں کا فیصلہ تورات کے مطابق کروں گا، وَأَهْلَ انجیل بِانجیلہم، اور انجیل والوں کا فیصلہ میں انجیل کے مطابق کروں گا. میں قرآن والوں کا فیصلہ قرآن کے مطابق کروں گا. اس حدیث میں جہاں فضیلت کا پہلو ہے جو ابھی عرض کرنے جا رہا ہوں میں، اس سے ہٹ کر ایک اور پہلو بھی ہے، ایک اور پیغام بھی ہے کہ علی اس امام کو کہتے ہیں جو غیر مسلموں کو بھی جینے کا راستہ دے رہے ہیں. آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. شکریہ.